السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم پچھلے کلاس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پہلے کی امتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے نا، ان کے احکام اور ان کی شریعت کے بارے میں۔ تو ان قوم کے کیا ہیں، قوم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد آنے کے پہلے جو شریعت تھی وہ شریعت رسول اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد بدل گئی، وہی بتا رہا ہے نا۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم آنے سے اور بھی بہت ساری رحمتیں آ گئی ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو پہلے قوم کے بارے میں اور بھی تھوڑا بتا رہے ہیں۔ اور وہ توبۃ بقتل النفس، اور کیا ہے، جان کو قتل کر کے توبہ کرنا۔ وہ لوگ اگر کچھ گناہ کیا، ایسا وغیرہ کیا، تو ان کو کبھی ان کے توبہ کیسا کرنا ہوگا، ان کے جان کو، مطلب ان کو خود کو قتل کر کے توبہ کرنا ہوگا۔ ہم کو تو ایسا نہیں ہے نا، ایسا کچھ کیا ہے، توبہ کی ضرورت نہیں ہے نا۔ گناہ کیا تو اللہ سے کیا توبہ کرنے سے ہو جائے گا، بلکہ اپنے نفس کو قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا۔ تو ہم بقرہ سورہ میں وغیرہ پڑھے ہوں گے نا، وہ لوگ کیا ہیں، وہ کیا ہے، گائے کو یا گائے کو کیا ہے، ڈھونڈ کے کیا ہے، آخر میں ان کو ملا تھا نا۔ ادھر بھی ایسے ایک کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایسے ایک حکم کے بارے میں بتاتے، مطلب اپنے نفس کو قتل کر کے توبہ کرنے کے ایک حکم وہاں بتاتے۔ تو ایسا تھا پہلے زمانے میں، سمجھے۔ وقت کان رجل من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے ایک آدمی تھا، کیا ہے، یذنب الذنب، کیا ہے، گناہ کرتا تھا، مطلب ایسا گناہ کرے گا ایک آدمی، مطلب کوئی بھی ہو، ایسے ایک کیا ہے گناہ کرے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، وہ گناہ کرتا تھا، مطلب وہ گناہ کرے گا، تو گناہ کرنے سے کیا ہوگا، فیصبح، تو صبح میں ہو جائے گا، گناہ کرنے والا صبح میں ہو جائے گا۔ وقد کتب علی باب بیتی، اس کے گھر کے دروازے پہ لکھا گیا ہوگا، کیا ہے، ان کفارت، و بے شک اس کی کفارت یہ ہے بول کے، مطلب ایک آدمی اگر کیا ہے، بنو اسرائیل کے ایک آدمی اگر کچھ گناہ کیا، ادھر ایک آدمی گناہ کرتا تھا، مطلب کسی بھی ایک آدمی ایسا کچھ گناہ کیا، تو جس دن گناہ کرتے ہیں اس کا دوسرا دن میں، نہیں تو رات میں کیا، تو صبح میں اس کے دروازے پہ لکھا جاتے ہیں، کیا ہے، تو اس کی کفارت یہ ہے بول کے، کیا ہے بول کے، بے شک اس کی کفارت، دیکھیں، بے شک اس کی کفارت اس کے گھر کے دروازے پر لکھا گیا، سمجھے، کیا ہے، لکھا گیا حالت میں وہ بندہ صبح ہو جاتا ہے، مطلب وہ فیصبح بولا نا، فیصبح، تب وہ صبح ہو جائے گا، مطلب صبح میں وہ ہو جائے گا، کیا وقت کتبہ، اس حالت میں ہو جائے گا، وقت کتبہ، اس حالت میں، کس حالت میں، وقت کتبہ لکھا گیا ہوگا، کیا علی بابہ، اس کے علی باب بیتی، اس کے گھر کے دروازے پہ لکھا گیا ہوگا، ان کفارت، و بے شک اس کی کفارت کیا ہے، یہ ہے بول کے، یہ ہے مطلب بتاتے ہیں، کیا ہے، ان تنزع عینیک، تمہارے دونوں آنکھوں کو نکالنا، فینزعہما، تب وہ آدمی اس کے آنکھوں کو نکالے گا، نہیں تو فینزعہما، نہیں تو اس کو کیا ہے، دونوں آنکھوں کو نکال جائے گی، سمجھے۔ تو دیکھیں کہ تمہارے آنکھوں کو نکال دے، تب وہ آنکھوں کو نکال دے گا، مطلب نکال دینا پڑے گا اس کو۔ وہ کیا ہے، کچھ رات میں کیا ہے، کچھ کیا ہے، مطلب گناہ کیا، مطلب کیا ہے، آنکھوں سے کچھ گناہ کیا، جیسے کہ ہے کسی کیا ہے عورت کو دیکھ کر یا ایسا کچھ کیا، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، وہ عورت کو دیکھنے کے گناہ کے بدلے، مطلب اس کا توبہ کیا ہوگا، اس کے آنکھ کو نکالنا ہوگا، سمجھے۔ اتنا سخت حکم تھا پہلے زمانے میں، یہ سب حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد کیا ہو گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہو کے آنے کی وجہ سے وہ سب اٹھا دیا، سمجھے۔ فرفع اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھایا، بھی برکت ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اٹھایا، ہذہ المشقاتی، یہ ساری مصیبتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھا دیا، ونحویہ، اس کے جیسے جتنے بھی مصیبتیں ہیں وہ سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھا دیا، ٹھیک ہے۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مصیبتوں کو اور اس کے جیسے جو بھی مصیبت ہیں اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اٹھا دیا، سمجھے۔ اور دیکھیے قال اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کو ہم نے بھیجا نہیں سوائے سارے جہاں کی رحمت ہو کے، سمجھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری جہاں کے اور کیا ہے پوری کائنات کے اور پوری مخلوقات کی رحمت ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجے ہیں۔ بس جان جس کو جان ہے اس کا نہیں، جان کو بھی اور بے جان کو بھی سب کو رحمت ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہو کے بھیجے ہیں بولنے کی دوسری آیت ہے کیا ہے، وقال اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ وَإِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، سمجھے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ، ان سے کیا ہے رکھ دیا، سمجھے، دور کر دیا۔ ولا یلومنا، رکھنا، نیچے رکھنا، نہیں تو کہ دور کرنا، عنہم، ان سے، اسرہم، ان کے بوجھ کو دور کر دیا، والاغلال، توق منا اغلال مانا یہ چین ہے نا، تم کیا بولتے سیکول بولتے ہیں نا، چین، مطلب چین کو کیا کیا ہے دور کر دیا، التی کانت علیہم، اس پر جو تھا، مطلب ان کے اوپر جو کیا ہے بھاری تھی، ان کے اوپر جو بوجھ تھا وہ بوجھ کو سب رسول اللہ علیہ وسلم آنے کی وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم وہ سب کو کیا کیا دور کر دیا، سمجھے۔ چلو پہلے زمانے میں جو مصیبتیں اور مشکلات تھی وہ سب کو رسول اللہ علیہ وسلم دور کر دیا، یہ بھی کیا ہے قرآن کی آیت ہے، مطلب یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے ایسے ہوتے ہیں، سمجھے۔ اور دیکھیے اور وہ ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کر دیتے ہیں، سمجھے، مطلب رسول اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مصیبت کو دور کرتے تھے، وہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم رحمت ہے بولنے کا، دکھانے کی دلیل ہے، سمجھے۔ اور وقال رسول اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور فرماتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من محرج، وما جعل، وہ کیا نہیں علیکم تمہارے اوپر، فی الدین، دین میں، من حرج، کیا ہے کسی بھی تنگی، مطلب کچھ بھی تم کو مشکل ہونے والی کچھ بھی چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی ہے، سمجھے۔ اور اس نے تم کو دین میں کسی تنگی نہیں ڈالی، کچھ بھی مصیبت ہونے والی چیز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر کیا نہیں کیے، کیا ہیں لگائے نہیں، ڈالے نہیں، سمجھے۔ تو ایک انسان کو جو آسان ہوتے ہیں بس وہی رسول اللہ علیہ وسلم ارشاد کیے اور ہمارے اوپر حکم ہو کے آیا ہے، سمجھے۔ تو اس لیے اس کی وجہ سے فجزاہ اللہ عنا احسن الجزاء، فجزاہ اللہ ان کو کیا ہے ثواب دے، بدلہ دے، عنا ہم سے، ہماری طرف سے نہیں تو ہماری وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جزا دے، نہیں تو ثواب دے، احسن الجزاء، سب سے اچھا بدلہ دے، دیکھیں تب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ان کو سب سے اچھا بدلہ عطا فرمائے، سمجھے نا۔ اور ومما یجب اعتقادہ، اور جس میں یجب اعتقاد ہو، اس کو اعتقاد کرنا، اس کو یقین کرنا واجب ہے، اس میں سے ہے، سمجھے۔ جس میں سے کیا ہے اعتقاد کرنا واجب ہے اس میں سے ہے کیا ہے، اور جس سے اعتقاد کرنا واجب ہے ان میں سے ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں افضل الخلقی، مخلوقات کے سب سے بہترین مخلوق ہے، اجمعین، افضل الخلق اجمعین،
پورے مخلوقات کے سب سے بہترین مخلوق کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سمجھے؟ اجمعین بولا تو اس میں کیا کون کون شامل ہوتے ہیں؟ اجمعین بولا تو پورا ہے نا، تو پورے میں کون کون شامل ہوتے ہیں؟ انسان و جنن و ملکن، تو انس سے بھی مطلب فرشتے سے بھی، جن سے بھی، انسان سے بھی سب سے زیادہ کیا ہے فضیلت والا، نہیں تو سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ بھی ہم کیا ہے یقین کرنا یا اعتقاد کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ بے شک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے، جن اور انسان پوری مخلوقات سے سب سے بہترین مخلوق ہے۔ وہذا، یہ جو بات ابھی جو بولا نا سب سے بہترین آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بولا نا، وہ بات کیا ہے؟ وہذا مما اجمع علیہ المسلمون، وہذا یہ بات مما جس سے اجمع علیہ اس پر اجماع ہوا ہے، نہیں تو اتفاق ہوا ہے، المسلمون مسلمان لوگ، پورے مسلمان لوگ اس پر یہ بات پر اجماع کیے ہیں، مطلب سمجھے؟ یہ جس سے مسلمان لوگ اجماع کیے ہیں اس میں سے ہیں، مطلب سمجھا نا؟ سب کو سمجھ میں آیا نا؟ مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوقات سے کیا ہے اشرف الخلق ہے، نہیں تو سب سے بہترین آدمی ہے، یہ سب مسلمان لوگ مانتے ہیں، ماننے والی بات ہے۔ اور والدلیل علی ذالک، اس پر دلیل رسول اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہے بولنے کا دلیل کیا ہے؟ سمجھے؟ اور اس پر دلیل ہے کہ ان امت ہو، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت افضل الامم، کیا ہے پوری امتوں سے سب سے بہترین امت کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ سب جانتے ہیں نا، مطلب قرآن میں بھی اس کے لیے دلیل ہے، حدیث میں بھی دلیل ہے، ہر جگہ دلیل ہے۔ کما صحتی بیان ہو، اس کے بیان جیسے اس کے بیان آئے گا، سمجھے؟ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں میں سے بہترین امت ہیں، جیسا کہ اس کے بیان بعد میں آئے گا انشاءاللہ، اس کے ڈیٹیل ہو کے انشاءاللہ بعد میں چرچا کریں گے۔ ولا شک، اور کیا نہیں شک نہیں ہے، ان خیریت الاممی، بے شک امتوں کی خیریت، مطلب امتوں کی خیریت مطلب امتوں کی فضیلت انما ہی بحسب کمالہا فی الدین، وہ فضیلت ایک امتوں کی، مطلب جو بھی امت ہے اس میں سے ان کی فضیلت کیسے کیا ہے کیسے حساب کیا جاتے ہیں؟ انما ہی بے شک کیا ہے وہ خیریت، نہیں تو وہ فضیلت بحسب کمالہا فی الدین، وہ کیا ہے دین میں اس کی کمالیت کے مطابق ہے، مطلب کوئی امت اپنا دین کو مکمل طور پر کیا ہے اتباع کرتے ہیں، اقتداء کرتے ہیں، تو کیا ہے وہ امت کا دین کیا ہے وہ دین کی جو امت ہے وہ امت سب سے اچھی امت ہے، سمجھے؟ نہیں سمجھا؟ مطلب ان خیریت الاممی، امتوں کی خیریت، نہیں تو جو جتنے بھی امت ہیں وہ امتوں میں سے وہ امتوں کی فضیلت کیسے حساب کیا جاتے ہیں؟ انما ہی بے شک وہ خیریت، نہیں تو فضیلت بحسب کمالہا فی الدین، دین میں ان کی وہ امت کی کمالیت کیسے ہیں اس کے حساب سے، مطلب کوئی آدمی کوئی امت اپنے دین میں کیا ہے مکمل ہو کر اتباع کرتے ہیں، اقتداء کرتے ہیں، پوری طرح سے ماننے کے لیے تیار ہیں، تو وہ امت کی فضیلت بہت ہی اونچی مرتبہ میں ہوگی، ہے نا؟ جیسے دوسرے کوئی کیا ہے مذہب، نہیں تو دین کیا ہے امت اپنے دین کو مانتے نہیں، جیسے یہودی لوگ، نہیں تو کیا ہے نصرانی لوگ، وہ لوگ اپنا دین کو مکمل طور پر کیا نہیں کرتے، اتباع نہیں کرتے، اقتداء نہیں کرتے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے حساب سے دین کو بناتے ہیں، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسا نہیں ہے، دین کے حساب سے وہ لوگ بنتے ہیں، دین کے حساب سے معاملہ کرنے کے لیے وہ لوگ کوشش کرتے ہیں، سمجھے؟ تو ایک دین کی خیریت، نہیں تو فضیلت کیسے سمجھتے ہیں؟ وہ
سوری ایک امت کی فضیلت کیسا سمجھتے ہیں؟ دین کے حساب سے. دین مکمل ہے تو وہ امت مکمل ہے. وہ امت کی کیا ہے فضیلت بھی وہ بہت اونچی مرتبہ میں ہوگی. نہیں تو کیا اس کی فضیلت نہیں تو اس کی فضیلت کی کمالیت کیا ہے دین کے مطابق کیا ہے حساب کیا جاتا ہے. سمجھے؟ اور امت کی خیریت کے بارے میں شک نہیں ہے. بے شک یہ خیریت دین میں اس کی کمالیت کے مطابق سے ہے. سمجھے ہوگا نا. اور وذالک اور یہ کمالیت کیا ہے ابھی جو بتایا نا. کیا بتایا؟ مطلب امت دین کی کوئی کیا ہے کوئی امت اپنا دین کو مکمل طور پر کیا کرتے ہیں مانتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اقتداء کرتے ہیں نا. وہ بولا نا وہ کیا ہے وہ امت کی فضیلت کے بارے میں کیا ہے سمجھا جاتے ہیں. سمجھے؟ تو وہ کیا ہے کمالیت وہ امت کی فضیلت کیا ہے تابع لکمال نبیہا. وہ امت کے نبی کے کمالیت کے اوپر کمالیت کو کیا کرتے ہیں مطابقت کرتی ہے. سمجھے نہیں؟ امت کی کمالیت ایک امت کی کمالیت کیا ہے وہ نبی کی کمالیت وہ امت کی نبی کی کمالیت کو مطابقت کرتی ہے. سمجھے؟ مطلب ایک امت کیا ہے ایک اچھی امت ہے تو وہ امت کے نبی بھی اچھے ہوں گے. سمجھے؟ تو الذی اتبعتہ جن کو وہ امت اتباع کرتی ہے. جو نبی کو وہ امت اتباع کرتی ہیں وہ امت کا نبی کی کمالیت کیا ہے وہ امت کی کمالیت کی کیا ہے کمالیت کو مطابقت کرتی ہیں. سمجھے نہیں؟ ابھی ہم کیا ہے ایک امت کی کمالیت کے بارے میں بتایا نا اوپر. وہ کمالیت کا ایک امت کو کمالیت کیسے ملتے ہیں؟ وہ امت اگر دین کو مکمل طور پر اگر مانتے ہیں تو امت کیا ہے امت کی فضیلت بلند ہو جاتے ہیں نا. تو یہ کمالیت جو ہے وہ کمالیت وہ امت کے نبی کو بھی مطابقت کرتی ہے. سمجھے؟ امت اگر کیا ہے اچھی امت ہوتی ہے تو وہ امت کے نبی بھی اس کے حساب سے کیا ہے سب سے بہتر نبی بن جاتے ہیں. سمجھا؟ وہی بولا فتفضیلھا تو امت کی فضیلت تفضیل لہ یہ نبی کی بھی فضیلت ہے. سمجھے؟ تب وہ دین کی فضیلت وہ نبی کی بھی فضیلت ہے. مطلب وہ دین کو فضیلت ہونا کیا ہے یہ نبی کی بھی فضیلت ہے. سمجھے نا. اور دیکھیں وقول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر. اور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہے کہ میں اللہ کے پاس پہلے والوں سے بھی پچھلے والوں سے بھی عزت دار ہوں. اللہ کے پاس عزت دار ہوں. سمجھے؟ یہ فخر کی بات نہیں ہے. مطلب ولا فخر یہ فخر کی بات نہیں ہے. مطلب پورے دنیا میں سب سے اچھا مطلب رسول اللہ علیہ وسلم کے پہلے آنے والے بھی بعد میں آنے والے بھی سب لوگوں سے بہترین آدمی عزت دار آدمی کون ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ فخر کی بات نہیں ہے صحیح بات ہے. سمجھے؟ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. یہ بھی کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دکھانے والی بات ہے نا. سمجھا؟ ابھی ہم کیا بول رہے ہیں ہمارے رسول پوری مخلوقات سے بہتر مخلوق ہمارا رسول ہے بول رہے ہیں نا اس کو بیان کر رہے ہیں نا. اور دیکھیں وکون شفاعت العظمیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک شاندار شفاعت رسول اللہ علیہ وسلم کی شاندار شفاعت ہونا. تو قیامت کے دن میں رسول اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرا کوئی شفاعت نہیں کرتے نا. تو رسول اللہ علیہ وسلم وہاں قیامت کے دن میں شفاعت کرنا بولا تو کیا ہے وہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو رسول اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو دکھانے والی بات ہے نا.
تو وہ بھی اس کے لیے ٹھیک ہے دلیل انشاءاللہ اتنا اور بول کے ختم والکلام کرتا له فی ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. اور اعلیٰ مقام پر رسول اللہ علیہ وسلم کی بات دوسرے کسی مخلوقات کو اللہ کے سوا نہیں ہوتے ہیں. مطلب رسول اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میں شفاعت کریں گے، رسول اللہ علیہ وسلم وہاں سے بات کریں گے، اور اللہ بھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بات کریں گے، ہے نا. ان دونوں کے علاوہ دوسرا کسی کے ساتھ ایسے بات نہیں ہوگی. مطلب کہ ہے رسول اللہ کیا ہے، سب کو اللہ کے ساتھ بات کرنا ڈر ہوگا، اور کیا ہے، اور اللہ کسی کے ساتھ بات کرنا اس وقت پسند نہیں کرتے. مطلب اللہ بہت ہی ناراض ہوا ہوگا، ہے نا. ایسے ایک وقت ہوگا، تو اس وقت میں اعلیٰ مقام پر کھڑے ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرنا، نہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ بات کرنا، وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو دکھانے والی بات ہے. سمجھے؟